are in talks with some of the groups, and then we forgive them and they become normal citizens. آپ جمہوریت کے ساتھ تصادم میں ہو, آپ کہتے ہیں کہ ہم TTP کو ایمنسٹی دیں گے. یہ ان سے تو ڈائیلاگ کرنا چاہتا ہے, لیکن اپوزیشن سے ڈائیلاگ نہیں کرنا چاہتا. بیانیے کی بات اس لیے ہوتی ہے کہ مسلم لیگ نون کے پاس ایک بیانیہ ہے. ابھی نونہال ہے, دودھ پیتے بچے ہیں. جماعت کا ووٹ لینے میں سب سے بڑا کردار جہانگیر خان ترین کا تھا. السلام علیکم ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. اپنی باتوں سے, اپنی اداکاری سے, اپنی پروڈکشن سے, اپنی ہدایات سے سب کو انسانے والا آج سب کو رنجیدہ کر گیا. جی ہاں, میں مرحوم عمر شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں. وہ لالو کھیت کراچی سے نکلے, فن کے بادشاہ بنے, جرمنی میں پہنچے, امریکہ جا رہے تھے, لیکن وقت ان کا آ گیا. پیپلز پارٹی کراچی نے کل ایک بڑی ریلی کا اہتمام کیا تھا, جس کا مقصد صاحب صوبہ سندھ میں پانی کی کمی, مہنگائی کے خلاف, بجلی اور گیس کی تنگی کے خلاف انہوں نے ریلی منسوخ کر دی ہے عمر شریف کی رحلت کی وجہ سے. لیکن آج پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں تو کل بڑھی تھیں, آج CNG کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں. یعنی مہنگائی میں اضافہ مسلسل جاری ہے, اور وزیر اعظم عمران خان نے بھی کہہ دیا کہ ہمارے مذاکرات TTP کے ساتھ جاری ہیں, رزلٹ کا انہیں ابھی علم نہیں ہے. پہلے خواجہ آصف صاحب نے ایک بات کی تھی, پھر مریم نواز شریف صاحبہ نے بات کر دی کہ ہماری پارٹی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم سے خطرہ ہے اور ہمیں ان سے خطرہ ہے. پھر وزیر اعظم عمران خان پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کرتے ہیں, 70 کے قریب PTI کے MNAs نہیں آتے, اور 20-22 کا گروپ پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں سامنے آ جاتا ہے. کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے نا. ہم ان تمام موضوعات پر بات کریں گے, اور آج ہمارے روبرو ہوں گے, ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے راجہ عامر محمود کیانی صاحب نے, PTI کے رکن اسمبلی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ PTI کے مرکزی سیکرٹری جنرل بھی ہیں. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری قمر زمان قاہرہ صاحب, پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں. بہت شکریہ چودھری صاحب, آپ نے وقت نکالا. اور سینیٹر نہال ہاشمی صاحب مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تینوں مہمانوں کا شکریہ. میں چودھری صاحب, اس سے پہلے کہ میں کوئی TTP کے حوالے سے کوئی بات کروں, مذاکرات کے حوالے سے, قیادت کے حوالے سے آج بات کی گئی, چونکہ ہم ایک ایسی سچویشن میں جس میں قیادت بڑا ڈٹرمن کرتی ہے. ذرا فواد چودھری صاحب وزیر اطلاعات ہیں, حکومتی ترجمان ہیں, وہ ان کی ذرا چھوٹی سی کلپ سنائیں جی ہمیں. ابھی نونہال ہے, دودھ پیتے بچے ہیں. بلاول کو یا مریم کو, ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس وقت جو پیچیدگیاں ہیں اس ریجن میں ان کو حل کیسے کرنا ہے, ان کی بات چیت کیا کرنی ہے. مجھے بتائیے کہ کیا ہم پاکستان کی لیڈرشپ ان بچوں کے حوالے کر دیں؟ نون لیگ میں اور پیپلز پارٹی میں جو بڑے لیڈر کھڑے ہیں, میں ان سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ خدا کا خوف کریں. چور صاحب, آپ تو ماشاءاللہ بڑے لیڈر ہیں, آپ سے براہ راست مخاطب کیا گیا ہے, بتائیے کیا کہتے ہیں آپ؟ پراچا صاحب, یہ طریقہ کار فواد کا ہے, بڑی سرکاسٹک قسم کی اور حد امیز گفتگو کر کے اپنا چھوٹا قد بڑا کرنا اور بڑوں کے قد کے برابر ہونے کی کوشش کرنا, یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے. بلاول صاحب 33 سال کے ہو گئے, اگر ان کو اس لفظ سے مخاطب کیا جائے گا تو یہ ان کی توہین کرنے کے لیے ہے. اور مریم بی بی اب نانی بن گئی ہے, بلکہ ان کے بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں, ان کو بھی ان لفظوں سے مخاطب کرنا یہ بہت توہین امیز اور انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے. اس میں میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا سوائے اس کے کہ اس طرح کی گھٹیا گفتگو کے اوپر کمنٹ کرنا بھی میں سمجھتا ہوں وہ شاید عمر کی بات نہیں کر رہے, وہ ایک پولیٹیکل میچورٹی کی بات کر رہے ہیں, پولیٹیکل ایکسپرٹیز کی, پولیٹیکل ایکسپوئر اینڈ ایکسپیرینس کی بات کر رہے ہیں. یہ بچے کہنا پولیٹیکل میچورٹی کیا ہے, یہ نامناسب طریقہ کار ہے. آپ ڈفرنس آف اوپینین رکھتے ہیں, آپ کہیں کہ ہم ان کی بات نہیں مانتے, آپ کہیں کہ ان کا نقطہ نظر درست نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ حد تک امیز رویہ اختیار کرنا, یہ اس طرح کے الفاظ لگانا, یہ حکومت کا وتیرہ بن گیا ان کی اکثریت کا. یہی کام وزیر اعظم کرتے ہیں, یہی فواد چودھری کرتے ہیں, یہی ان کا ایکسپیرینس ہے. اسی لیے ملک کے اندر اس وقت انہوں نے جس طرح تلخی پیدا کر دی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ وہی کوئی عقل مند آ گیا دنیا میں, وہی ایک واحد گدڑ سنگھی ان کے پاس آ گئی ہے. تو یہ بڑا افسوسناک ہے.
اگر جائز طریقے سے کسی کی پالیسی سے کسی کے نقطہ نظر سے آپ کا اختلاف ہے تو اس کو بیان کریں. یہ اچھی بات کی آپ نے کیانی صاحب، چونکہ آپ حکمران جماعت کے سیکرٹری جنرل ہیں. ایک طرف تو مریم نواز شریف کا خوف ہے، پیپلز پارٹی کا خوف ہے کہ وہ ساؤتھ پنجاب میں پہنچ گئی. مریم نواز صاحبہ سینٹرل پنجاب میں بیٹھی ہیں، بڑی بڑی ریلیاں نکالتی ہیں. خود وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لیا، چونکہ آپ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، پوری پارٹی کی پلس آپ کے ہاتھ میں ہے. چھوٹے الیکشن ہوئے کنٹونمنٹ بورڈ کے، آپ پنڈی سے ہیں، پنڈی میں بھی ہار گئے، لاہور میں ہار گئے، ملتان میں ہار گئے، باولپور میں ہار گئے. نون لیگ جیتی، لیکن پھر انہی کو کہنا کہ یہ دودھ پیتے بچے ہیں، یہ واقعی توہین کرنا ہے، ان کو بلٹل کرنا ہے، ان کا قد چھوٹا کرنے کی کوشش ہے. پہلے تو آپ کو شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیں جو بیسک بات آپ نے کی تھی، یہ جو انہوں نے بات کی ہے وہ سیاسی ان کی جو اپروچ ہے اس کی بات کی ہے، نہ کہ کیونکہ نہ ان کو اس چیز کا ظاہر ہے کہ سیاسی فیملی میں ہونا، باہر پرورش ہوئی ہے اپنا بلاول صاحب کی، مریم بھی کبھی اس میں انوالو نہیں رہی. تو انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ بیسکلی جو کانسیپٹ تھا وہ یہی تھا کہ وہ سیاسی طور پہ امیچور ہیں. اور یہ اپنا قائرہ صاحب نے بڑی سخت لفظ استعمال کیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اگر آپ نے سخت کیے ہیں تو ظاہر ہے دوسرے بھی کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس کو اگر ہمیں افہام و تفہیم سے جب بات کریں تو بعد میں کوئی وزن بھی ہو اور میرا خیال لب و لہجہ بھی ٹھیک ہو. انہوں نے بھی وہی باتیں تقریباً کر دی فواد چودھری صاحب کے بارے میں. تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ دوسروں کو یہ بات کرتے ہیں تو پھر خود بھی اس کو فالو کرنا چاہیے. حالانکہ میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، بڑے سینئر سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، لیکن دیکھیں حقیقت یہی ہے کہ ان کا سیاسی قد کاٹ اتنا نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے. ان کی کوئی پولیٹیکل گرومنگ نہیں ہے اتنی لمبی چوڑی. اور اگر بات کر دی ہے تو ظاہر ہم دوسرے دو اینڈز پہ، ہم دونوں اینڈز پہ ہیں نا. اگر وہ بات کریں بھی نا تو دو اینڈز پہ، تو نہیں میں کہہ رہا ہوں ہم دو اینڈز پہ بیٹھے نا، آپ اپوزیشن پہ، ہم گورنمنٹ میں ہیں، تو باتیں کچھ ہوتی ہیں وہ کرنی پڑتی ہیں، کرتے بھی ہیں. آپ کی ساری پارٹی یہی سمجھتی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری، حقیقت یہ ہے کہ بالکل سمجھتی بھی ہے. اور جو آپ نے فرمایا کہ جی یہ خوف، یقین کر لیں کہ کوئی خوف نہیں ہے، بلکہ ہم تو ان کو اپنا وہ کہتے ہیں ایکسٹرا کھلاڑی. جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، مثلا بلاول بھٹو کی ساری پرورش وہی پولیٹیکل ایکسپوئر میں ہوئی. ان کی ماں کے ساتھ، باپ تو جیل میں تھے 13 سال 11 سال 12 سال، ہر چیز انہوں نے، جیسے بے نظیر بھٹو شہید کی پرورش ذوالفقار علی بھٹو. اپنی والدہ کے ساتھ دبئی میں سارے پروسیس، دیکھیں دبئی میں سیاست تو نہیں ہو رہی تھی نا، دبئی میں تو انجوائے کیا جا رہا تھا. سیاست کے لیے گلیاں محلے ہوتے ہیں، دبئی نہیں ہوتا. یہ میں دبئی کو لے کر آپ سیاست کا حوالہ سمجھتے ہیں یا اس کو نہیں ہے، ہم سب سمجھتے ہیں یقیناً. دیکھیں فواد کی بات پولیٹیکل بات، وہ پولیٹیکل میچورٹی کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ اس کو عمر، انہوں نے کہا جی 31 سال عمر ہو گئی ہے، یا تو 100 سال والے میں پھر ہیں، تو پولیٹیکل میچورٹی جو ہے واقعی وہ ہم سمجھتے بھی ہیں. پولیٹیکل میچورٹی کے لیے لفظ اور استعمال ہوتے ہیں. بلاول صاحب اسی ملک کے اسکولوں میں پڑھتے رہے ہیں. مجھے تو لگتا نہیں بلاول صاحب شاید کوئی 1.5 سال کا کچھ سرٹیفکیٹ ہو تو ان کا مجھے نہیں پتا، لیکن اس ملکوں میں وہ ملک میں پڑھے نہیں، انہوں نے ساری ایجوکیشن. اچھا میں ذرا ہاشمی صاحب، پھر چھپی کوئی سٹرگل نہیں ہے، آنیسٹلی اسپیکنگ کوئی سٹرگل ان کی ایسی. وہ اپنا بچپن اسی ملک میں گزار کے گئے. بچپن تو جب ہوش ہی نہ ہو تو وہ بچپن ہی ہوتا ہے. میں اس کے بارے میں اور کیا کہہ سکتا ہوں. میں ذرا ہاشمی صاحب اگر اجازت دیں تو میں ہاشمی صاحب کی رائے لے لوں. ہاشمی صاحب، یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے. آپ ان کی پالیٹکس سے، آپ ان کے نقطہ نظر سے، آپ ان کی چیزوں سے، آپ ان کے کنڈکٹ سے اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن یوں توہین آمیز الفاظ کا استعمال کریں. کل یہی فواد چودھری اسی بلاول صاحب کے سامنے بیٹھے ہوتے ہاتھ باندھے ہوئے. اب میں کیا کہوں. اچھا چلے میں ذرا ہاشمی صاحب کی رائے لے لوں. نہال ہاشمی صاحب، اصل میں جو کانٹیکسٹ، جو میں پوری تقریر سنی میں نے فواد چودھری صاحب کی، جو کانٹیکسٹ تھا کہ افغانستان کے مسئلے کی وجہ سے ایک بہت مشکل صورتحال ہمارے ملک کے لیے بنی ہوئی ہے، اور مشکل صورتحال میں مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، جس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ دنیا صبح شام اب وزیر اعظم عمران خان کو فون کرتی ہے، ان سے ملاقاتیں کرتی ہے، اس وجہ سے انہوں نے یہ بات کی. آپ کیا کہیں گے؟ متانت تو چاہیے نا اس صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شوکت بھائی، میں جہاں تک جانتا ہوں
मोहतरमा मरियम नवाज 1999 में जब उनके वालिद साहब की हुकूमत का तख्ता पलटा और आमरीत मुसल्लत की गई तो उस वक्त से वो अपनी वालदा बेगम कुलसुम नवाज के साथ जद्दोजहद में थी। मैं मियां साहब के हाईजैकिंग केस जो फेक केस था उसमें वकील था, तो मरियम रेगुलर आती थी, केस को भी फॉलो करती थी, कोर्टों में भी जाती थी, रैलियों में भी जाती थी, जलसों में भी जाती थी और अपनी वालदा और फिर बाद के दिनों में आपने देखा होगा बेगम कुलसुम नवाज और मियां नवाज शरीफ की जो कैंपेन रही है 2013 में 2018 में वो सारी मरियम चलाती थी। उससे भी हट करके जो पाकिस्तानी कौम ने एतमाद का इजहार किया मरियम की लीडरशिप पे वो फख्दुल मसाल है, अनप्रेसिडेंटेड है। तो कोई मुआजना और कोई मुकाबला नहीं हो सकता। और मैच्योरिटी का जो लेवल है वो जरूरी नहीं है कि आप अगर अपने फवाद चौधरी साहब फिर उसके शौकत टिवाना के वक्त से हैं तो खिजर हयात टिवाना के वक्त के इतने सीनियर आदमी हैं, तो मैं क्या करूं। अब भी वही है बेचारे, एक पार्टी से दूसरे पार्टी, दूसरे से तीसरे जाते हैं। जहीरुद्दीन बाबर ने 16 साल की उम्र में बहुत कुछ फतह कर लिया था और मोहतरमा जो है वो 38 साल की उम्र में बन गई थी वजीर आजम, और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 40 साल की उम्र में इस मुल्क के वजीर आजम बन गए थे। और इस लिहाज से तो बेचारे फवाद चौधरी साहब कुछ भी नहीं, और मरियम इस उम्र में बहुत ही मकबूल तरीन लीडर बन गए। तो इस तरह की इमेच्योर बात करके एक मिनट ये एक पॉलिटिकल जगलरी है, ये पॉलिटिकल जगलरी है। इस मुल्क का सीरियस इशू है। फवाद चौधरी साहब को पॉलिटिकल जगलरी नहीं करना चाहिए, जिसका नुकसान इसकी उनकी हुकूमत को रही है, उनकी गवर्नमेंट को। उनको बताएं पाकिस्तान के कौम को कि हमारा सबसे बड़ा मसला है महंगाई, हमारा सबसे बड़ा मसला है तवानाई, हमारा सबसे बड़ा मसला है गवर्नेंस, हमारा सबसे बड़ा मसला है फेलियर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो ये बेचारे जगलरी करते हैं। इनको ये क्या फैसलाबाज से तो नहीं है कि ये जुगतबाजी करें। सियासत में सीरियस काम होता है, जुगतबाजी नहीं होता। और ये अपने ट्रैक रिकॉर्ड को अगर उठा के देखें कि ये कभी आमरीत के साथ हो, कभी जमहूरियत बने। हुसैन आप आमिर के साथ भी हैं और जमहूरियत के साथ भी हैं। अच्छा, आप मुशर्रफ साहब के साथ भी हैं, आप यूसुफ। अच्छा, इधर रुकिएगा हाशमी साहब, मैं ब्रेक ले लेता हूं। हाशमी साहब मैं ब्रेक लेता हूं। नाजरीन, वजीर आजम इमरान खान ने तस्दीक कर दी, आज डिटेल्ड इंटरव्यू उनका TRT वाला आया। वो कहते हैं मुज़ाकरात जारी हैं, अपोजिशन का रिएक्शन आया है। मैं उस पर बात करता हूं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। राज साहब, मुज़ाकरात की TTP के साथ बात हो रही है। मैं मेरिट और डीमेरिट में नहीं जाता, यहाँ सीरियस कंसर्न है। और राना सनाउल्लाह पंजाब मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि वजीर आजम साहब अपोजिशन से तो बात करना तौहीन समझते हैं, TTP को NRO देने जा रहे हैं। ये क्या वजह है जी? देखिए, ये जो अपोजिशन की बात की है, बहुत दफा कमेटीज बनी है इस हवाले से नहीं, लेकिन बाकी इश्यूज पे बनी भी हैं। अपोजिशन का जब अपोजिशन में ये ज़ाहिर मौजूद हैं तो वो हर चीज पे गवर्नमेंट की कंसेंट भी नहीं देंगे, ये तो नेचुरल है जब अपोजिशन में हो। जहां तक इंटरनेशनल इस वक्त एनवायरनमेंट है, जो इंटरनेशनल इस वक्त प्रेशर्स हैं, उसको मद्देनजर रखे हुए जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां होती हैं जो उन्हें फुलफिल करनी होती हैं, और जाहिर है कि ये इस वक्त जो हालात हैं इनको भी पता है। ये बात नहीं कि ये इससे लाइल में बकौल कहते हैं जी मरियम बहुत मैच्योर हैं, तो उनको इस चीज का इदराक होना चाहिए कि इंटरनेशनल जो प्रेशर्स आ रहे हैं, जो पाकिस्तान को टारगेट किया जाता है और जा रहा है, तो उसको हमें कलेक्टिवली हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा और कई जगह आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। TTP को NRO दे रहे हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल गलत बात है। आपके मुज़ाकरात अमेरिका के तो पिछले 6 साल से तालिबान से चल रहे थे, अफगान। ये देखिए, एक रास्ता आपने खोला है कि आपके ऊपर जो प्रेशर्स हैं उनको सबसाइड भी करें, और कोई ये तो नहीं सारों को करना, लेकिन अगर कहाँ हमें कोई एक रिलीफ मिलती है, मुल्क को रिलीफ मिलती है, कोई इंडिविजुअल की रिलीफ नहीं है। आगे पाकिस्तान में आप देख लें, इंटरनेशनल जो हालात बने हैं, कोविड के बाद बने हैं, महंगाई इंटरनेशनली 80% तक चीजें बढ़ी हैं, फिर भी हमने सस्टेन किया, उसको कम बढ़ाया। आप फरमा रहे हैं रिलीफ मिलना है, यानी अगर मुआहदा हो जाए, उनको माफ कर दिया जाए, तो वो दहशतगर्दी बंद कर देंगे? देखिए, अगर तो आपका मायदा होगा तो हमने ये तो नहीं कहा कि बस आप आ जाएं, बात चल रही है, इसमें अदारे इन्वॉल्व हैं, इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, इसको हमने सेटल करना है।
دیکھیں پاکستان کے ہر وقت پاکستان کے اوپر تلوار نہیں لٹکائی جا سکتی. آپ اس دور سے گزرے ہوئے ہیں, یہ آپ کے لیے نیا دور نہیں ہے, دھماکوں کا دور ہے. نواز شریف سے زیادہ کس کو پتا ہے کہ کتنے دھماکے ہوتے تھے اور کیا ان کے حالات تھے. اور یہ انہوں نے کہا جی نواز شریف نے بڑی اسٹرگل کر کے پیپلز پارٹی کو تو 2013 میں ANP اور پیپلز پارٹی کو تو جلسے نہیں کرنے دیے گئے, پنجاب میں KP میں صاف کر دیا گیا. میں ایگزیکٹلی یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سب پارٹیاں پاکستان کے لیے نیشنل لیول پہ ضروری ہیں, کیونکہ پاکستان کی جو کو مضبوط بنانے کے لیے تمام پارٹیوں کا رول ہوتا ہے, ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ ذاتی ٹارگٹ کریں کہ جی ہم اپوزیشن میں اور ہم نے یہ سارا کچھ کہنا ہے اور ملک کو نقصان بتائیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ سیاسی بصیرت ہے. ادھر رکیے گا کارا صاحب, جب آپ کی حکومت تھی 2008-13 میں بہت دھماکے ہوتے تھے, بہت زیادہ دھماکے ہوتے تھے. میں نے کہا ANP بالکل باہر نہیں آ سکتی تھی, جلسے نہیں ہو سکتے تھے. بشیر بلور صاحب شہید ہوئے, خود محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئی. لیکن اب اسی TTP سے مذاکرات ہو رہے ہیں, اسی TTP سے بات کی جا رہی ہے, معافی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ آئین پاکستان کے انڈر اگر وہ ہو جائیں, راضی ہو جائیں. یہی معاہدہ آپ کی حکومت نے بھی سوات میں کیا تھا, انہوں نے آئین کے پاسداری کا وعدہ کیا تھا, انہوں نے معاہدہ کیا تھا. راجہ صاحب پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہماری حکومت میں جو کچھ ہوا وہ کنسنسس کے ساتھ ہوا تھا. آپ کو یاد تھا اس میں APCs بھی ہوئی تھی. ساری جماعتوں کو اور افواج پاکستان اور سیکیورٹی ایجنسیز کو اکٹھا بٹھا کے فیصلے کیے گئے تھے. آج بھی اگر کوئی معترض ہے, پہلی گزارش تو یہ ہے کہ کبھی چیک کر لیجئے فواد چودھری اور مریم بی بی کی عمروں میں کوئی پہلے تو برابر ہی ہوں گی, اگر کوئی فرق ہوا تو شاید 1-2 سال کا ہو, اور وہ بندہ جو ان سے کوئی 1-2 سال بڑا چھوٹا ہو وہ بھی اگر یہ کہہ رہا ہو تو اس کی ادا پہ ذرا غور کر لیجئے. دوسری گزارش یہ ہے کہ فیصلے پھنسی کی عمر میں آپ کرنے کی بات کر رہے ہیں. سیاسی بات تھی وہ تو. چلے ٹھیک ہے, آپ بتائیے. میں نے کہا عمر پہ آپ انگیج ہو گئے, ہم کہہ رہے ہیں وہ پولیٹیکل میچورٹی کی بات غالباً ہو رہی تھی, نہ کہ عمر 32 سال 34 سال والی بات پہ. میں نے گزارش کی ہے کہ کچھ لوگ 65 سال کی عمر میں بھی میچور نہیں ہوتے, جی اور کچھ 26 سال کی عمر میں میچور ہوتے ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے 26 سال کی عمر میں اپنی پارٹی کی قیادت سنبھالی تھی. امریکہ کا صدر 42 سال کی عمر میں صدر بنے تھے. بھٹو صاحب 42 سال کی عمر میں اس ملک کے وزیر اعظم صدر بنے تھے 40 سال کی عمر میں. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ بندے کی عمر کافی ہو, اس کے اندر اپنی ایبلٹی بھی ہوتی ہے, تو اس کو ایک طرف رہنے دیجئے. یہ ایک اور بحث ہے. گزارش یہ ہے کہ ہم آج کہہ کیا رہے, ہم اس عمل کی مخالفت نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ کرنے سے پہلے آپ کو باقی سٹیک ہولڈرز اس ملک کے منتخب نمائندے ہیں. وزیر اعظم صاحب کی جماعت کو اکثریت حاصل نہیں ہے, ان کی حکومت الائنس کے ساتھ بنی ہے اور وہ بھی بڑی تھن میجورٹی سے. باقی جماعتیں جو ہیں وہ اگینسٹ آل آڈز ووٹ لے کے آئی ہوئی ہیں, آپ کے برابر بیٹھی ہوئی ہیں. آپ ان جماعتوں کی بھی رائے لیجئے. اور اس سے پہلے جب فیصلے ہوئے تھے, وہ سوات آپریشن ہو, وہ وزیرستان آپریشن ہو, وہ جو بھی تھا, اس پہ اتفاق رائے کریٹ کیا گیا. خان صاحب کو بھی اس میں دعوت دی جاتی تھی, خان صاحب کی جماعت کو الگ نہیں رکھا جاتا تھا. آج بھی اعتراض یہ ہے کہ اب پارلیمان کو یا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں یہ ڈسکشن کر کے وہاں کلیکٹیو وزڈم جو ہے اس کو لے کے چلے تو زیادہ بہتر ہوگا. پاکستان کے حالات کا سب کو فکر ہے, اور ہمارے دور میں, میاں صاحب کے دور میں اگر, اور اس کے بعد اس حکومت کے دور میں بھی, یہ ان کو خود تو وزیر اعظم صاحب نے یہ کام نہیں کیا, لیکن جب بھی APCs کی گئیں پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر تو اتفاق رائے ہوئے. کون کہہ رہے نہیں ہوئے؟ آج کیوں نہیں ہوں گے؟ اور اگر کوئی نہیں کرے گا تو وہ ایکسپوز ہوگا. سوال یہ ہے کہ آپ کسی اور کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں؟ آنسر از نو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں ہم ہی عقل کل ہیں. یہ ایک غلط وتیرہ ہے, اس سے نقصان ہوگا. پہلے بھی پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے, ایون اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے, یہ انٹرنل پالیسی کے حوالے سے, خارجہ پالیسی کے حوالے سے جو آج فیلیئرز ہمارے سامنے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے کہا, آپ نے فیصلے کیے, آپ نے الیکشن میں وعدے کیے, بعد میں پتا چلا کہ وہ تو امپلیمنٹیبل نہیں ہے. آپ نے آ کے حکومت بنائی, آپ نے کہا 100 دن میں ہم یہ کریں گے, بعد میں پتا چلا امپلیمنٹیبل نہیں ہے. پھر آپ نے کہا جی ہمیں تو پتہ ہی بعد میں چلا ہے کہ حالات کتنے خراب ہیں. تو ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بابا یہ وہ ایشو نہیں ہے, ان ایشوز کے اوپر لوگوں کا بہت سینسٹیو ایشو ہے, بہت حساس ایشو ہے. آپ مذاکرات ضرور کرنے پڑیں گے, کوئی رستے نکالنے پڑیں گے,
لیکن باقی جماعتوں سے مشاورت ضروری ہے، مشاورت ضروری ہے. ادھر رکیے گا کارا صاحب، مشاورت ضروری ہے. سینیٹر نہال ہاشمی صاحب، اگر میں یاد کروں مارچ 2010 تھا جب میاں شہباز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے کہا تھا انہی طالبان کو مخاطب کرتے ہوئے، ٹی ٹی پی کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ نے بھی جنرل مشرف کے خلاف سٹرگل کی ہے، ہم نے بھی کی ہے، تو آپ پنجاب میں یہ وارداتیں نہ کریں. آج کوئی اور ان کو وہی بات کر رہا ہے. یہ بھی بتانا پڑے گا کہ جب وہ ہم پہ حملہ آور تھے اس وقت خان صاحب ان کے حق میں جلوس نکال کے کہہ رہے تھے ان سے بات چیت کریں. پھر اب یہ بھی ٹی ٹی پی کبھی نہیں ہوا، ٹی ٹی پی کے لیے نہیں کیا گیا، کبھی بھی نہیں. طالبان کی بات کیوں نہیں؟ آج آپ کو یہ ٹی ٹی پی کے کوئی ایسے عمران خان کو طالبان خان کا ٹائٹل دیا ہوا تھا. طالبان کے حوالے سے بات تھی، ٹی ٹی پی کے حوالے سے. اچھا، میں نہال ہاشمی صاحب، میں آپ سے آج آپ کہتے ہیں کہ این آر او دیا جا رہا ہے ٹی ٹی پی سے بات کر کے. شوکت بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو ایشو ہے اس ملک کا، یہ ریاست کا ایشو ہے یا صرف حکومت کا ایشو ہے؟ اور اگر یہ ریاست کی ایشو ہے تو ریاست میں اپوزیشن میں بھی، اور جو پارلیمنٹ کی اپوزیشن ہے اس کے پاس حکومت سے زیادہ ووٹ ہے. جوائنٹ کرے اگر ووٹ ساری پارٹی اپوزیشن پارٹی کا تو ہمارے پاس پی ٹی آئی سے زیادہ ووٹ ہے. اور اگر یہ ریاست کا ایشو ہے تو جس طرح سے ایک لائن ہے، وے آؤٹ ہے، لیگیسی ہے محمد نواز شریف صاحب کی. جس طرح سے اے پی ایس کے بعد اس میں عمران خان صاحب کو بھی بلایا گیا، پارلیمانی پارٹی کو بھی بلایا گیا، اپوزیشن کی پارٹی، اور بیٹھ کے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا. محمد نواز کراچی آپریشن پہ بلایا گیا، سب پہ بلایا گیا. ٹھیک، تو آپ یہ کریں جناب کہ آپ ایک نیشنل ایکشن پلان بنائیں اور اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں. یہ ریاست کا مسئلہ ہے. اور اس کے بعد آپ اے پی سی بھی کال کریں، اس لیے کہ جو لوگ آج پارلیمنٹ میں نہیں ہیں ان کو آپ مائنس تو نہیں کر سکتے، وہ بھی پاکستان کے رہنے والے ہیں، انہوں نے آپ سے کم ووٹ لیے ہو. یہ ایک ریاست کا مسئلہ ہے، یہاں کے تاجر، اور ہم نے قربانی دی ہے. ہمارے پولیس کے سپاہی سے لے کے فوج کی سپاہی سے لے کے فوج کے افسران، لا انفورسنگ ایجنسیز، سرکاری اہلکار، تاجر، ڈرائیور، میڈیا کے لوگ، عام پاکستانی کسان، مزدور، ہزاروں کی ہم نے قربانی دی ہے. ہم سب اسٹیک ہولڈر ہیں، میڈیا کے لوگوں کی قربانی ہے. تو آپ سب کو آن بورڈ لیں. اور ابھی کیانی صاحب نے کہا کہ ہم پہ انٹرنیشنل پریشر ہے. آپ تو کہتے ہیں جناب میں نے بالکل انٹرنیشنل پریشر کی بات نہیں کی. آج آپ انٹرنیشل نہیں آپ وہ اسٹیٹمنٹ دی جو میں نے دی ہے، میں نے کوئی انٹرنیشنل پریشر کی بات نہیں کی، انوائرمنٹ کی بات کی. حالات ایسے ہیں. یہ اور آج پاکستان کا جو بنیادی مسئلہ اور سب سے اہم مسئلہ ہے وہ ہے اچھی گورننس کا، وہ ہے اکانومی کو بہتر کرنے کا، وہ ہے قدر روپے کی بڑھانے کی، وہ ہے بجلی، گیس، پیٹرول کو سستا کرنا، وہ ہے غریب کے منہ میں نیوالا ڈالنا، وہ ہے کرپشن کا خاتمہ کرنا، وہ ہے پاکستان یہ مسائل ہیں، یہی مسائل ہیں. ادھر رکیے گا، میں آپ ہی سے شروع کر دوں گا، مجھے بریک لینا ہے. ناظرین، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، ٹی ٹی پی کا معاملہ ہو یا امریکہ کے ساتھ تعلقات ہوں، مشاورت کی بات تو باقی جماعتوں کے درمیان ہونی چاہیے، سب کے درمیان. لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارٹیوں کے اندر بھی مسائل بنے ہوئے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ذرا بریک کے بعد میں بات کروں گا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. ٹی ٹی پی کا معاملہ ہو، ان سے مذاکرات کا معاملہ ہو، جیسے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی مذاکرات جاری ہیں. یقیناً درست بات ہے کہ مشاورت ہونی چاہیے سب سیاسی جماعتوں کے درمیان، لیکن یہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارٹیوں کے اندر رنجشیں ہیں. نہال ہاشمی صاحب، آپ بات کر رہے تھے، مریم نواز شریف نے ابھی کنفرم کیا خود، پہلے خواجہ آصف نے کہا تھا کہ لیڈرشپ کے درمیان جو ہے وہ پرابلم ہے آپ کی اپنی پارٹی کے. مریم نواز شریف کہہ رہی ہیں کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگوں سے ہمیں خطرہ ہے، کچھ کو ہم سے خطرہ ہے. یہ ماجرا کیا ہے پھر؟ دیکھیے، یہ تو جمہوریت کا حسن ہے شوکت بھائی. آپ اپریشیٹ کریں گے کہ ہماری پارٹی میں کھل کے اپنے نقطہ نظر کا اظہار کرتے ہیں. ہم کارپیٹ کے نیچے چیزوں کو نہیں ڈالتے، ہم بیان کرتے ہیں اور پھر اس میں بحث ہوتی ہے، ہمارے ہاؤس میں بحث ہوتی ہے. مگر اینڈ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو ہماری قیادت فیصلہ کرے. ہمارا بیانیہ ایک ہے. تو پھر ڈر کس چیز کا ہے؟ پھر ہاشمی صاحب ڈر کس چیز کا ہے؟ پارٹی کے اندر ایک دوسرے سے کیا ڈر ہے؟ ہر ہفتے میں دو
सर डर नहीं है, हर हलके में एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी सपोज एक है, उसमें 4-4 कैंडिडेट होता है, सब एक दूसरे के से डरते हैं, सब एक दूसरे से मुख्तलिफ नुक्ता नजर रखते हैं कि इस बार मुझे एनए का टिकट मिलेगा या पीएस का टिकट मिलेगा या पीपी का टिकट मिलेगा या चेयरमैनशिप की टिकट मिलेगी। ये एक हमारे पॉइंट ऑफ व्यू है, मगर ओपन डिबेट होता है। जैसे हम मियां नवाज शरीफ ने कहा था ना कि हमें अपने घर को हाउस इन ऑर्डर करना है, इसी तरह हम अपनी पार्टी को भी हाउस इन ऑर्डर करें कि हर के नुक्ता नजर को हम सुनते हैं, हर चीज पे हम बात करते हैं, मगर हमारा बुनियादी फोकस होता है इस मुल्क के लोगों की तरक्की। आज आप देखें पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल बना दिया, मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि कियानी साहब वजीर सेहत रहे, पीएमडीसी का खात्मा कर दिया पाकिस्तान मेडिकल का। आज बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं, पहले 500 रुपया लेते थे, आज 6,000 रुपया ले रहे हैं। पाकिस्तान के हर शोबे जिंदगी में तनज़्ज़ुल ही आ रही है। तो हम तो अच्छा करते हैं कि हम बहस करते हैं अपने नुक्ता नज़र। अच्छा चले इधर रुकिएगा कि पार्टी के अंदर बहस जमहूरियत का हुस्न है, उनकी पार्टी के अंदर बहस हो रही है, वो अपोजिशन में जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन वो कहते हैं कि एक एक हल्के में 4-4 उम्मीदवार हैं। यहाँ जीतते हुए 70 उम्मीदवार वजीर आजम की पार्लिमानी पार्टी में नहीं आते। परवेज खट्टर साहब का 20-22 का ग्रुप बना, बाकायदा मना कर उनको लाना पड़ा। तो रंजिशें तो हैं ना क्या साहब, आप पार्टी के सेक्रेटरी बात यह है कि देखिए वो निहाल साहब ने जो बात की है वो ये लीडरशिप आके नहीं कहती कि जी कुछ हमारे कुछ खिलाफ है उनकी। ये पार्टी के अंदर जो एमएनए या एमपीएस के इश्यूज होते हैं वो प्राइवेट मतलब परवेज खट्टर मैं अभी वहां पे आ रहा हूँ, मैं पहले इनके चेयरमैन के वजीर आला रहे हैं, बड़े लीडर हैं। मैं एक और बात इनको करने जा रहा हूँ, जो इनकी लीडर ने बात की वो लीडरशिप की बातें नहीं करती। ये जो नीचे लेवल पे नवाज शरीफ साहब, सर नवाज शरीफ का तो लीडर आप छोड़ देना, जब 40 साल की उम्र में बने कैसे बने सारी दुनिया को पता है, उसको जस्टिफाई करने की अच्छा आप जरा बात यह है कि जी वो इशू ये था एक गैस का इमरान खान जी, मैं वो अभी बताऊंगा आपको। अच्छा हाशमी साहब जरा 2 जवाब मिनट ले लेते हैं। मैंने आपको बड़ी तहम्मुल से सुना है, तो इतने मिच्योर सियासी कारकुन है, लेकिन हौसला भी चाहिए ना थोड़ा सा। बात यह है कि वो इशू था गैस की डिस्ट्रीब्यूशन थी, उस पे उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया। कोई पार्टी हाँ उस क्या जाहिर आपने देखा कि वो जो उनके साथ लोग थे वो केपीके के थे। अच्छा। कोई ऐसा बंदा नहीं था। उन्होंने ये गैस का क्या मसला था, उनका इशू ये था कि वहां पे जो गैस को क्योंकि वहां से निकल रही है तो उनको चाह रहे थे कि हमें यहाँ पे ज्यादा अकोमोडेट किया जाए। ये उनका गिला था हमारे मिनिस्टर से, अपना अमाद से। तो वो कोई इससे मना के लाना पार्टी की वजह से नाराजगी नहीं थी, इनकी तो पार्टी की वो तो 70 एमएनए क्यों नहीं है पार्लियामेंट पार्टी में? पार्टी की उस वक्त स्पेशली ये इशू रखा गया था तो उन्हीं का फोकस ज्यादा था, तो ज्यादा इस पे उन्होंने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया बाकी को बुलाने में। किसी किस्म का हमारे पार्टी की पार्लियामान में कभी कोई बंदा कम नहीं हुआ। ये इशू मैंने आपको बताया जो था। और परवेज खट्टर साहब माशाल्लाह असल में ये कायम दायम है, उनको बुलाएं और पूछें। नहीं इंप्रेशन इसलिए आ रहे हैं कि 8 दिन असेंबली का इजलास चला, हुकूमत कोरम ही पूरा, हालांकि हुकूमत का बुलाया इजलास था, पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, आए नहीं लोग। फिर परवेज खट्टर साहब का ग्रुप आपने बता दिया कि वजह क्या। देखिए पहले तो ये क्लियर कर लें, आपने बता दिया वजह क्या है। बिल्कुल है, परवेज खट्टर साहब भी अपनी स्टेटमेंट दे चुके हैं। ये सिर्फ उनका एक इशू था जो रिलेटेड था सूबे से, नथिंग एल्स। पार्टी से कोई उनका इख्तिलाफ न था, न है और ना इंशाल्लाह होगा। लेकिन जहां तक इनकी लीडरशिप ने खुद कहा ना, वो वाकई इनको पता है कि क्या है, हर बंदे को पता है कि इनकी विद इन फैमिली एक ब्रेक है। इसी नुक्ते पे मैं कायरा साहब की ओपिनियन, जब मिरास होती है ना कायरा साहब, जब पार्टियों के अंदर रंजिशें आती हैं, हमने माजी में कम से कम देखा है, मुझे आज के बारे में मैं कोई अपनी प्रेडिक्शन नहीं दे सकता, माजी में जब भी रंजिशें आई हैं कुछ न कुछ फिर हो जाता है। तो क्या कोई गड़बड़ होने वाली है, कुछ होने वाला है कि पार्टियों के अंदर से आवाजें आ रही हैं, बड़ी पार्टियों से, पहली दूसरी पार्टी जो पार्लियामान में है? देखिए पहली तो बात प्राचा साहब ये है कि ये पार्टियां कोई बिल्कुल मुजर्रद चीज नहीं होती, इस पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं। मुस्लिम लीग में 2 बयानिए हैं, ये वाजे है, कोई शक वाली बात नहीं है। पीटीआई के अंदर लोगों में दराड़े हैं, बिल्कुल है। पीपल्स पार्टी के अंदर बड़ी खुल की अपोजिशन होती है, डिबेट होती है, ये बिल्कुल होती है, कोई ऐसी बात नहीं है। मरियम बीबी ने जो बात कही थी, मैं अगर दुरुस्त समझा हूं, जो मैं समझा हूं वो ये था, उन्होंने जो कहा शायद इन लफ्जों में कहा कि कुछ लोग हमसे डरते हैं जी और हमारे कुछ लोग उनसे डरते हैं। उनसे मुराद ये था कि इस मुल्क के कुछ ताकतवर लोग जो हैं वो मुस्लिम लीग की ताकत से डर रहे हैं, वो हमें तोड़ने के दरपे हैं, और हमारे कुछ लोग उनसे मुफाहमत की कोशिश कर रहे हैं, वो उनसे डरते हैं। सो ये मुफाहमत और मुजाहमत की जो पॉलिटिक्स है उसकी नुमाइंदगी करते हुए उन्होंने बात की थी।
जमात के अंदर एक दूसरे से डरने की शायद उन्होंने बात नहीं की थी, जो मैं उनकी बात लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब तो कह गए ना, ख्वाजा आसिफ साहब के जी कि मुस्लिम लीग के अंदर मजामत की पॉलिटिक्स तो चल रही है। लेकिन ख्वाजा आसिफ तो कह गए ना कि जी वो पार्टी के जो बड़े लीडर हैं उनके दरमियान इख्तलाफात हैं, नीचे वर्कर्स के नहीं है, तो एक है ना मसला। कारत साहब देखिए ना, इख्तलाफ तो है, एक मजामत वाले हैं, एक मुफाहमत वाले हैं, ये तो बड़ी खुली बात है, इसमें कोई शक वाली। अब निहाल साहब या कोई और साथी है वो ना माने इस बात को, लेकिन ये है एक ग्रुप जो है वो इस बात का तकाजा कर रहा है कि हमें लड़ाई की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, और दूसरा ग्रुप जो है वो कहता है कि नहीं, हमें वोट को इज्जत दो के नारे के साथ निकलना चाहिए और इस मुल्क में आईनी हुक्मरानी होनी चाहिए। ये जमात के अंदर होने वाली डिबेट का हुसन है, इसमें कोई खराबी नहीं है। बहुत शुक्रिया चौधरी कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, आपने वक्त निकाला। सेनेटर निहाल हाशमी साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। राजा आमिर महमूद कियानी साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ ले आए। नाजरीन, अहम मामलात हैं और यकीनन पाकिस्तान के इर्द गिर्द का माहौल और बियॉन्ड इस रीजन के पाकिस्तान के हवाले से अहम डेवलपमेंट्स का तकाजा भी कर रहा है और पाकिस्तान की तरफ से एक संजीदा पॉलिसी का मुतकाजी भी है। मुशावरत जरूर होनी चाहिए, सबको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, कोई एक फ्रीक फैसला कर ही नहीं सकता। इसमें तो जिन लोगों ने जानें दी हैं, जो शहादतें दी हैं, सबसे बड़ा स्टेक तो मैं समझता हूं उनका है। और मियां रजा रब्बानी साहब ने दुरुस्त आज कहा कि भाई अगर फैसले बाला बाला करने हैं तो पार्लियामेंट को फिर ताला लगाएं और पार्लियामेंट की चाबी कहीं वैसे ही फेंक दें, जरूरत ही नहीं रहेगी। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।